بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا کے خواتین و حضرات کا شکریہ جو یہاں تشریف لائے. کل ریلی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جو ایک عالی شان ریلی نکلے گی زمان پارک سے، اور پاکستان کا اصلی شیر زمان پارک سے اپنے گھر سے نکلے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو چوہے ہیں اور بلیں ہیں یہ سارے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جد و جہد جمہوریت کے لیے ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے. اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انفارچونیٹلی جس طرح سے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ ایک پاکستان کے لیے ایک سانحہ ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کے تحت الیکشن کا انعقاد 90 دن کے اندر اندر ہوگا اسمبلیاں توڑنے کے، یا 30 اپریل جو تھوڑا بہت گنجائش دی ہے سپریم کورٹ نے صدر پاکستان کو. اور صرف اس لیے کہ عمران خان مقبول ہے، پاکستان میں جمہوریت کو معطل نہیں کیا جائے گا. مجھے معلوم ہے کہ آج کل رانا ثناء اللہ صاحب اور فضل الرحمان صاحب ٹی وی پر آتے ہیں اور الیکشن کا نام سن کے تقریباً آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور خوف کے مارے ان کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں. لیکن بہرحال جو ان کی کارکردگی رہی ہے پچھلے 11 ماہ، وہ اب عوام کا احتساب جو ہے اس کا تو سامنا کرنا ہے. تو کل 1 بجے اس کا ایک ٹریلر عوام کے احتساب کا عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم دکھائیں گے. اور یہ ٹریلر کیا ہے کہ 1 بجے زمان پارک سے عمران خان صاحب روانہ ہوں گے اور نہر کے راستے سے ہوتے ہوئے اچھڑا موڑ سے ہم فیروز پور روڈ کی طرف مڑ جائیں گے. وہاں سے مزنگ سے ہوتے ہوئے ایم اے او کالج پہ جائیں گے اور وہاں سے دائیں جانب مڑیں گے اور اپر مال سے ہوتے ہوئے داتا دربار انشاءاللہ تعالی اس نیک ہستی کو ہم سلام پیش کرنے جائیں گے. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 25 مقامات پر، یہ کچھ 4 سے 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، 25 مقامات پر استقبالیہ کیمپس کا بندوبست کیا گیا ہے ریلی کے شرکاء کے لیے. اور مزید لوگ جو ہیں وہ کیمپس کی لوکیشنز جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب کیونکہ بڑے عرصے کے بعد نکل رہے ہیں اس طرح، پہلے تو خان صاحب ضمانت کے لیے جب نکلتے ہیں تب بھی لاہور کی سڑکوں پر انقلاب ابھر آتا ہے، لیکن اس وقت ہم نے کسی کو کال نہیں دی ہوتی. تو کل تو ہماری انتخابی مہم کا پہلا دن ہے اور ریلی کے ساتھ ہم شروعات کر رہے ہیں، تو بے پناہ جوش و خروش جو ہے وہ لاہور میں پایا جا رہا ہے. اور ہمارا جو 2023 کے لیے سلوگن ہے، 2023 کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے، وہ ہے نظام بدلو حالات بدلو. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس وقت ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام رائج ہے جہاں پہ این آر او کی خاطر بڑے بڑے چور جو ہیں وہ 1100 ارب روپیہ کھا پی جاتے ہیں، اور جو چھوٹا چور ہے وہ بیچارہ تھانوں میں جیلوں کے اندر گل سڑ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آج عمران خان صاحب پہ یہ قانون کی کیونکہ ملک میں بالادستی نہیں ہے، آئین کی حکمرانی نہیں ہے، عمران خان صاحب پہ 77 جعلی پرچے اس وقت موجود ہیں. اور ان کو جان بوجھ کے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسی سیکیورٹی کی انوائرمنٹ میں گھسیٹا جاتا ہے جہاں یہ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں عدالتوں میں جا کے ضمانت دینے کے لیے، اور وہاں پہ کوئی سیکیورٹی موجود نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی موجود نہیں ہوتی. عمران خان کے ساتھیوں کو غیر قانونی طور پہ اٹھایا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ملک کے اندر آئین اور قانون جو ہے وہ انفارچونیٹلی خاموش ہے. تو ہمیں بہت زیادہ امید ہے عدلیہ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت جمہور کا تحفظ جو کرنا ہے، جو آئین کا تحفظ کرنا ہے، جو انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہ عوام کے ساتھ ساتھ عدلیہ نے بھی کرنا ہے. اور ابھی تک عدلیہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اکثر مقامات پر انہوں نے اپنا بڑے سخت حالات کے باوجود انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. آپ یہ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ اور بیٹھ کے کھلے عام تڑیاں دیتے ہیں لوگوں کو، کھلے عام کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کی تقریریں ہم نے اس لیے بند کرائی ہیں کیونکہ ہماری اس سے ذاتی دشمنی ہے. تو کدھر ہے آئین اور کدھر ہے قانون؟ کہ اگر ایک رانا ثناء اللہ کی ذاتی دشمنیوں پہ یہ ملک چلانا ہے تو پھر جو گلی محلے کے قبضہ گروپ ہیں، رسا گیر ہیں، جیب کترے ہیں، ان سب کو حکمران بنا دیں.
اگر مریم نواز کی چھوٹی سی سوچ کی بنیاد کے اوپر لوگوں پر پرچے کرنے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے, تو یہ تو ایک ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ بنانا ریپبلک بن جائے گا. ہم اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں ایک فلاحی ریاست کی طرف, اور ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو کشکول لے کے. آج آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کرنے کے لیے ہمیں دوست ممالک سے گارنٹیاں لینی پڑ رہی ہیں کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے. آج تک ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ یاد کریں کہ جب عمران خان صاحب 2018 میں وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت بھی اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل بڑے سخت معاشی حالات چھوڑ کے گئے تھے. آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ہمیں دوست ممالک نے اس وقت سپورٹ کیا تھا, اور پھر ایک دفعہ جب آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا تو ہماری پالیسیز بھی ایسی تھیں کہ ہمارے ریزروز بڑھنا شروع ہو گئے. آج بھی آپ کے آئی ایم ایف پروگرام کا 11 ماہ کے بعد کوئی دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا, دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا. مہنگائی کے بوجھ تلے عوام ڈوب رہی ہے, کاروبار بند ہو گئے, لوگ بے روزگار ہو گئے, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب تک جا پہنچے, اور کوئی آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر صرف باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آج ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, فلاں. کن شرائط پہ ہوگا, کتنی مہنگائی اور ہوگی, کتنا اکنامک سلو ڈاؤن اور ہوگا, جون کے بعد کیا کرنا ہے. جون میں یہ پروگرام آپ کا ایکسپائر ہو رہا ہے, اور جون کے بعد کسی جاتی حکومت سے یا قائم مقام حکومت سے کیسے گفتگو کریں گے یہ آئی ایم ایف والے. اس سے پہلے ایک منتخب حکومت کا پاکستان میں موجود ہونا بہت ضروری ہے. تو کل ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری ریلی ہے, میں اہلیان لاہور سے گزارش کروں گا کہ آپ کا وہ مرد کلندر جس نے سمجھوتا نہیں کیا آپ کے حقوق پہ, جمہوریت پہ اور آئین پہ, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ آپ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. کل وہ لاہور میں بڑے عرصے کے بعد نکل رہے ہیں ایک سیاسی تقریب اور ایک سیاسی شو میں. آپ سب کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. سب لوگ اپنے گھروں سے نکلیں, خواتین نکلیں, ہمارے بزرگ نکلیں, یہاں تک کہ بچے نکلیں, کیونکہ ان کا بھی مستقبل ہے جس کی ہم جد و جہد کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو وہ تاریخی استقبال دیں جو آج تک پاکستان میں کسی کو نہیں ملا. اور میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ کل کے روز, بدھ کے روز 1 بجے کے بعد لاہور کی سڑکوں پر جو منظر ہوئے گا وہ اگلی کئی دہائیوں میں اس کی تصاویر, اس کی تحریریں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی تاریخ کی کتابوں میں کہ ایسے قومیں زندہ ہوتی ہیں. تو کل 1 بجے زمان پارک سے ہوتے ہوئے اچھڑا موڑ, وہاں سے فیروز پور روڈ, مزنگ, ایم اے او کالج, اور پھر داتا صاحب ہم پہنچیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پوری دنیا دیکھے گی ایک زندہ قوم کا منظر جو اپنی آزادی کے لیے, اپنی معاشی ترقی کے لیے, اپنے جمہور کے لیے اس وقت کھڑی آپ کو نظر آئے گی. بہت شکریہ. عدلیہ کا آپ نے ذکر کیا کہ جی عدلیہ کی آپ بالادستی کے لیے نکل رہے ہیں, انصاف کے لیے نکل رہے ہیں, جمہور کے لیے نکل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو ابھی بھی کوئی پاور کی ضرورت ہے یا اس کے پیچھے کوئی کندھا لگانے کی ضرورت ہے؟ آلریڈی عدلیہ نے تو خاصا فیور کیا پاکستان تحریک انصاف کے کیسز میں, لیکن کچھ کیسز میں انہوں نے آپ پہ اعتراضات بھی لگائے. دیکھیں, ہم تو قانون اور آئین کی جماعت ہیں, اور حالانکہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا پچھلے 11 ماہ میں, ہمارے لیڈر کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا, ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا, اعظم سواتی جیسے بزرگوں کو برہنہ کر کے ان پہ تشدد کیا گیا, ہم نے پھر بھی قانون اور آئین کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم جیلوں میں خود جا کے پیش ہو گئے, ہمارے کارکن اور قیادت, لیکن ہم نے آئین اور قانون کا ساتھ نہیں چھوڑا. عدلیہ کے ساتھ دیکھیں اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک حقیقت, وہ یہ کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نواز اور یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف, اور ایک بڑا کنسرٹڈ اٹیمپٹ ہے, ایک آرگنائزڈ, ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی. تو اس وقت کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کہیں عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز جو ہے وہ کرانے جا رہی ہے. اور اس وقت کیونکہ عمران خان مقبول ہے تو یہ جو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو لیکن بہرحال ہم نے ان بگڑی ہوئی اولادوں کی منشا کے اوپر اپنے جمہور کے فیصلے نہیں کرنے. آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ چاہے جو ہو جائے 90 دن کے اندر انتخاب ہونے ہی ہونے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک جو ہے یہ جمہوریت کے تحت ہی چلے گا, کسی بگڑی اولاد کی رونے پیٹنے پہ نہیں چلے گا. آپ نے انتظامیہ سے جو ہے سیکیورٹی مانگی ہوئی تھی کل کی ریلی کے لیے, ان کا کیا رد عمل آیا ہے اور کیسے آپ سیکیورٹی کو جو ہے اقدامات کریں گے, کیونکہ آپ بچے, جوان بھی اور بوڑھے بھی اس ریلی میں آ رہے ہیں, تو کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں, ہماری جو رضاکارانہ طور پہ جو سیکیورٹی ہے وہ تو موجود ہوگی, اور ہمیں تو عوام سے کوئی خطرہ نہیں ہے.
مطلب ہم تو وہ اس لیے رونا پیٹنا نہیں ڈال رہے کہ جلسے نہ کریں، جلوس نہ کریں، انتخابی مہم نہ کریں، کیونکہ یہ جو مخالف ہیں یہ گلیوں میں شکل دکھانے جوگے نہیں ہیں. ہمیں اپنی عوام سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ خطرہ انہی سے ہے جنہوں نے عمران خان کی حفاظت کرنی ہے. تو ہماری سیکیورٹی موجود ہوگی. عمران خان صاحب بلٹ پروف اور بام پروف گاڑی میں موجود ہوں گے، اور ڈی سی لاہور سے اور لاہور کی تمام انتظامیہ سے آلریڈی ہم درخواست دے چکے ہیں کہ فول پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے. آپ دیکھیں کہ مریم نواز جیسی جو ملزم ہے، جو آج تک یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑی، اس کو 18 گاڑیاں دی ہوئی ہیں، 18 ڈالے دیے ہوئے ہیں پولیس کے. تو یہاں پہ ہماری ریلی کو کیوں نہیں دیے جا سکتے؟ یہاں پہ تو بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، خلق خدا موجود ہوئے گی. اصلی جمہور پاکستان کا تو یہ موجود ہوئے گا، وہ تو جن کو 18 گاڑیاں دی ہوئی ہیں، جو باہر ہائیڈ پارک کے. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح تو ایک ٹینٹیٹو ڈیٹ آ چکی ہے 30 اپریل الیکشن کی، کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے صوبائی کے اکٹھے ہوں گے، تو کیا آپ نے ایسی کوئی فارمولہ بنایا ہے کہ پارٹی ٹکٹس کن لوگوں کو ملیں گے اور کس بنیاد پہ ملیں گے؟ دیکھیں، جو پہلے فیز کے اندر تو ہم صوبائی اسمبلی کے ہی امیدواران جو ہیں ان کو ٹکٹ کا اجرا کریں گے. ظاہر ہے ہماری خواہش ہے اور ملک کی ضرورت بھی ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کے بھی انتخاب ہوں، کیونکہ معیشت نہیں چل رہی. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک 5 سالہ حکومت چاہیے، مستحکم حکومت چاہیے، لیکن وہ فرار بھی اختیار کر رہے ہیں. لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ اس وقت صوبائی اسمبلی کی ڈیٹس ہیں، کے پی کے کی اور پنجاب اسمبلی کی. تو وہ ہم صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں پہلے فیز میں ہم ان کے ٹکٹس کا اجرا کریں گے. جی 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 ہمارا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ انتخابی مہم میں کافی کر رہے ہیں، لیکن الیکشن شیڈول کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. آپ لوگوں کے تحفظات تھے کہ بند کمروں کے اندر جو ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں، تو آیا آپ بھی کوئی بند کمروں کے اندر فیصلے دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں گے؟ بدقسمتی سے بند کمروں کے اندر جو فیصلے ہیں انہوں نے بہت پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا، اور یہ اب ایسے نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا اور عدلیہ کا، لاہور ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا ہے. ویسے بھی اس چیز کو عدلیہ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ آئین میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر انتخاب کرانے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ، اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اگر آج ایک شخص کی مقبولیت کی وجہ سے، یعنی کیونکہ عمران خان مقبول ہے اس لیے ہم نے الیکشن نہیں کرانے، اگر یہ روایت بن گئی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پھر جمہوریت کا مستقبل کوئی نہیں رہ جائے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آؤٹ رائٹ ملٹری ٹیک اوور ہو جاتا تھا، ایل ایف او کے تحت ججز آ جاتے تھے، پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیتے تھے. اب کیا کریں گے؟ اب تو جمہوریت کا آنچل اوڑھ کے وہ اگر الیکشن نہیں کراتے تو یہ تو پاکستان میں جب دل کرے گا کہ اس وقت جمہوریت کو معطل کر دیا جائے گا کہ فلانا مقبول ہو گیا جی اب الیکشن آگے کر دو، فلانا مقبول ہو گیا اب الیکشن پیچھے کر دو. تو ایسے تو ملک نہیں چلتے، ایسے تو بنانا ریپبلک چلتے ہیں. موجودہ الیکشن کمشنر اور نگران جو دور ہے، اس کے نتائج آپ مان لیں گے تو الیکشن کروائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے نا، الیکشن کمیشن کی خواہشات یا الیکشن کمشنر کی خواہشات، الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے جس پہ اس وقت ایک شخص مسلط ہے، تو الیکشن کمشنر کی خواہشات چاہے جو بھی ہوں، نظام کی خواہشات چاہے جو بھی ہوں، جب آپ نے الیکشن کا بیگل بولا، جب ڈبے کھلیں گے، تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے بات بڑی آگے جا چکی ہے اور یہ سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ وہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے نا، تو وہ خواجہ سے فون کر دیتا تھا، وہ فرق اب نکل گیا ہے. اب 19-20 کا فرق نہیں ہونا، اب 1 اور 20 کا فرق ہونا. رضا زبانی نے بڑا سینسیٹیو کہا کہ ایسی جو ایسٹ ہیں اس کے اوپر ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ دباؤ میں اور کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیجیے یا کیا ہو؟ دیکھیں، جب آپ کے ملک کے اندر مستحکم حکومت نہیں ہوتی، مستحکم معیشت نہیں ہوتی، مستحکم سیاست نہیں ہوتی، مستحکم جمہور نہیں ہوتا، تو آپ کا ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. اور جو آپ کے دشمن ممالک ہیں ان کا ایجنڈا پھر آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا، فیٹف میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ ہماری کمزوری تھی اور دشمن ممالک جو تھے انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ہمیں 3-4 سال انہوں نے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس جد و جہد سے گزارا. تو اگر ہم اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں گے، اپنے ملک کے اندر ایک متواتر الیکشن کرائیں گے آئین اور قانون کے تحت، اگر ہم معاشی پالیسیاں ڈارنامکس کی بجائے جو کامن سینس کی اکنامک پالیسیز ہیں جس سے معیشتیں ترقی کرتی ہیں، جس سے خسارے کم ہوتے ہیں، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے ہیں، جو ساری دنیا میں ہوتی ہیں، اگر ہم وہ کریں گے تو کوئی کسی دشمن ملک کی کیا مجال ہے کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. لیکن اگر آپ خود دشمنی اپنے ہی لوگوں سے نکالیں گے، اپنے ہی لوگوں کے حقوق ضبط کریں گے، اپنے ہی لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز بنائیں گے، اپنے ہی
मुल्क के ऊपर आप इसहाक डार जैसे लोगों को मुसलत कर देंगे जिनका पेटेंट इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है कि वो अच्छी खासी मीशत को तबाह कर देते हैं, और फिर दुश्मन ममालिक आपकी तरफ देखेंगे तो आप क्या कहेंगे उन्हें फिर? किसका? अच्छा, उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी और उन्हें अस्पताल में नहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखेंगे। मुकदमा तो राणा साहब पे भी चल रहा है, आपकी हुकूमत आती है, गिरफ्तार होते हैं तो राणा साहब को कहाँ रखेंगे? देखिए बात ये है कि हम राणा साहब को बिला वजह इतना संजीदगी से लेते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब तो देखें, अगर इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत होती तो वो तो बेचारे गली महल्ले के एक छोटे से रस्सागिरी तक ही महदूद रहते हैं ना, इससे आगे तो वो ना आते। हमने उन्हें मुल्क का वज़ीर दाखिला बना दिया है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि अच्छा, और राणा सनाउल्लाह साहब क्या समझते हैं या नून लीग क्या समझती है कि राणा सनाउल्लाह साहब जब टीवी पे आते हैं तो, और ये जो तड़ियाँ लगाते हैं आवाम को, आप कभी नोटिस करें पिछले 11 माह से ये शख्स आवाम को धमकियाँ दे रहा है, लेकिन आवाम ने अपने वोट के ज़रिए और स्ट्रीट पावर के ज़रिए नून लीग की सियासत को दफन कर दिया। और राणा सनाउल्लाह आज जब भी आता है टीवी के ऊपर तो आवाम नफरत का इजहार करती है। हमारे भाई ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि 2023 में तहरीक इंसाफ का जो नारा है वो निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो, हालात बदलो। 2018 में नारा था एहतसाब का और तब्दीली का। हमने देखा कि जब आप इक़्तिदार में आए एहतसाब आपने किसी और के हाथ में फड़ा दिया, आप नारा लगा दिया निज़ाम बदलो का। तो अब जब आएंगे इक़्तिदार में, जिस तरह आप दावा भी करते हैं, तो क्या आप फिर दोबारा निज़ाम किसी और के हाथ में पकड़ा देंगे और दूसरा निज़ाम किस किस्म का बदलना चाहते हैं? देखिए, निज़ाम बदलने से मुराद ये है कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं रही, आइन की बालादस्ती नहीं रही, और यही वजह है कि एहतसाब भी सेलेक्टिव रहा और NROs की नज़र होता रहा। जब आप कानून की और आइन की हुक्मरानी करते हैं तो सिर्फ सियासत ही नहीं, आपकी मईशत भी साफ़ होना शुरू हो जाती है। आज आप देखें कि बड़े बड़े कार्टेल्स और माफियाज बैठे हुए हैं, कोई हाथ लगा सकता है उन्हें? और साइकिल चोरी करने वाले को संतनगर में एक दफ़ा उल्टा लटका दिया था इन्होंने, आज से 20 साल पहले। वो बेचारा उस पर इतना तशद्दुद किया, वो जान से हाथ धो बैठा। 1100 अरब रुपये वाला जो चोर है वो हाइड पार्क में बैठा रोल्स रॉयस चला रहा है और लुई वितौं के महंगे महंगे जूते खरीद रहा है। तो ये कौन सा आइन और ये कौन सा कानून है? हमें इस निज़ाम को बेहतर करना है। इस निज़ाम के अंदर हमने आइन की बालादस्ती करनी है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होएगा कि आइंदा कोई माई का लाल ये नहीं कह सकेगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आवाम को इस सारी हुक्मरानी के जो मामलात हैं उसे अलहदा कर दूंगा और 4 लोग बैठ के ये फ़ैसला कर लेंगे कि जी किसने हुकूमत करनी है किसने नहीं करनी। आइंदा अगर आप निज़ाम बदलते हैं और आइन और कानून की हुक्मरानी लेके आते हैं तो अब आप देखें, बरतानिया में फ़ैसला करना था उन्होंने ब्रेक्सिट का, तो 4 लोगों ने कमरे में बैठ के तो नहीं फ़ैसला किया, उन्होंने रेफरेंडम कराया, उन्होंने अपने बार बार वज़राए आज़म चेंज किए, बार बार इलेक्शन कॉल किए। उन्होंने कहा नहीं, हम ये फ़ैसला नहीं करेंगे कि मुल्क की डायरेक्शन क्या होगी, ये फ़ैसला कौम करेगी, ये फ़ैसला आवाम। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम अपनी आवाम को ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं हैं। हालांकि हम भी फिरते रहे हैं ताकत के ऐवानों में, देखते रहे हैं बचपन से। आप यकीन माने हमारी आवाम जो है वो बहुत सारे ममालिक की आवाम से ज़्यादा सियासी शऊर रखती है, लेकिन हम समझते हैं कि सिर्फ चंद लोग हैं जो इतना अक्ल और इतना फ़हम रखते हैं कि वो वही बस फैसले करेंगे 4 लोग बैठ के, और वो आप देख लें वो फैसलों का नतीजा आज मुल्क किधर खड़ा है। आपने 3 या 4 दफा कहा है कि आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आइन और कानून और अदलिया इमरान खान साहब को केसेस में तलब कर रही है, बेशक वो झूठे हैं या जाली हैं। खान साहब वहाँ पे तो जा नहीं रहे, वो कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता, मुझे सहारे की जरूरत है, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आपका जो ये मौक़िफ़ है उसकी नफी किधर ही हो रही है कि अदलिया और आइन और जो कानून का बालादस्ती है उसको आप इधर ही नहीं देखें, हर हमारे निज़ाम के अंदर खामियां तो बहुत ज़्यादा है। मसलन हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, जब आप किसी पर FIR दर्ज करते हैं, आज मैं जाके ये FIR दर्ज कर सकता हूँ अपने ऊपर ही कि मुझे किसी ने कत्ल कर दिया और कानून उसकी इजाज़त देगा, ठीक है, और उसके बाद मैं किसी भी को मुलजिम ठहरा दूँ तो उसको आपको एक ट्रायल की हार्डशिप से गुजारना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस उसको रिमांड दे सकती है 14 दिन का, पुलिस कोड नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अब हमारे जो लोग जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे जेलों के अंदर वक्त गुजारा है, आप उनसे पूछें पुलिस कोड फॉलो हुआ है? वहाँ पे इंसानी हकूक़ को उनके फॉलो किया गया है जो उनके साथ अंदर ट्रीटमेंट किया गया है? तो इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर वेपनाइज कर दिया गया है। यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो खामियाँ हैं कि ट्रायल के बाद पुलिस रिमांड होगा और उस रिमांड के अंदर पुलिस आपको किसी नामालूम मुकाम पे ले जा सकती है, आप पे तशद्दुद कर सकती है, आपको बुरहना करके आज़म सवाती की वीडियो दिखा सकती है कि तुम्हारे साथ भी ये होगा, आपको फांसी के घाट के आगे खड़ा करके ये कहा जा सकता है
کہ جناب یہ اگلی دفعہ آؤ گے تو ادھر چڑھا دوں گا. تو یہ آئین اور قانون کے اندر کمزوریاں ہیں, اور ان کمزوریوں کا فائدہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ اٹھاتے ہیں. تو خان صاحب یہ تشدد کے ڈر سے پیش نہیں ہونا چاہ رہے کہ ہم اس وجہ سے نہیں پیش تو ہو رہے ہیں نا, پیش تو ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی ہوئے اور لاہور بھی گئے. دیکھیں پرابلم کیا ہے, عمران خان صاحب پہ 77 پرچے ہیں, 77 کیسز, جعلی کیسز کی پیروی کرنا ایک شخص کے لیے ناممکن ہے. عمران خان صاحب پہ جس شخص نے حملہ کیا, جس نے عمران خان صاحب کو گولیاں ماری, اس کو ایگزیمشن ملی ہوئی ہے کورٹ میں جانے سے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کا ویڈیو کے اوپر اس کا ٹرائل ہوتا ہے. لیکن جس شخص کو گولی لگی عمران خان کو, اس کو ایگزیمشن نہیں ملی. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, عمران خان صاحب جاتے ہیں, لیٹ سپوز یہ F8 کی کچہری میں جاتے ہیں, آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے, اس کے اوپر چھتیں ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک وقت تھا کہ سوال اٹھتے تھے کہ جی نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے, وہ اتنا بیمار ہے, اسے ہائٹ پاک بھیج دو. ٹھیک ہے, آج یہ کیوں نہیں کوئی سوال پوچھ رہا کہ جب عمران خان صاحب کسی کورٹ اور عدالت کے اس میں جاتے ہیں, ایک شخص ہے, سابق وزیر اعظم ہے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی, اور وہ جب وہاں پہنچتا ہے جس پر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, تو عدالت کے اندر اسے کیوں سیکیورٹی نہیں دی جاتی؟ اور سیکیورٹی کسے دی جا رہی ہے؟ مریم نواز کو. ٹھیک ہے, تو یہ سوالات تو پھر اٹھیں گے. مریم نے اچانک جنرل فیض پہ تنقید شروع کر دی, باجوہ کو سائڈ پہ کر دیا, اس کی کیا ریزن ہے؟ کوئی ان کی دیکھیں, پالش کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. پالش براؤن کلر میں بھی آتی ہے, پالش بلیک کلر میں بھی آتی ہے, پالش برگنڈی رنگ میں بھی آتی ہے. اب آج کل ہو سکتا ہے مریم نواز کا جو پالش کا رنگ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہو, تو وہ تو مختلف رنگوں میں پالش کر رہی ہیں. کافی خلاف ہونے والے ہیں بہت سارے کینڈیڈیٹ. خان صاحب نے بھی کہا کہ میرے پاس 300 سے زیادہ وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ ہے, کیا آپ بھی لابنگ کرنے والوں میں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. فیصلہ عمران خان صاحب خود کریں گے, اکیلے کریں گے, اور مشاورت تو ضرور کریں گے اپنے ساتھیوں سے, پر فیصلہ ان کا ہوگا, اور پوری جماعت ان کو ان کے فیصلے پر لبیک کہے گی. اور فیصلہ ابھی تک کوئی ہوا بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ اس وقت نمبر 1 پرائیورٹی ہے پاکستان کے تمام جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. یہ جو نون لیگ, پیپلز پارٹی اور یہ جو بینڈ باجے والی پارٹیاں ہیں, ان کے تو جو ان کا ٹکٹ لے گا وہ تو گھر سے ہار کے چلے گا, اس کے گھر والوں نے بھی اسے ووٹ نہیں دینا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ہیلو